آپ کے اس جواب سے ہی جو ہے نا وہ مجھے ایک اور آپ کی ذات کی خوبی جو ہے وہ یاد آ گئی ہے کہ ماشاءاللہ روزینہ کے اندر جو ایک روحانیت ہے وہ بہت اسٹرانگ اور پاورفل اورا ہے آپ کا. اور ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ روزینہ جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہیں چلو سب جو ہے نا وہ دعائے سفر پڑھ لو اور آیت الکرسی پڑھ لو. تو موسٹلی ہم سب اپنی موج مستی میں یہ سب بھول جاتے ہیں, لیکن روزینہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتی, ہمیں یاد کرواتی ہیں. تو روزینہ آپ کا یہ ایک خاص جو آپ کی ذات کا حصہ ہے, یہ روحانیت, اللہ تعالیٰ سے تعلق, شکر گزاری موسٹلی, تو اس کے پیچھے روزینہ کس کی جو ہے نا وہ سورس کیا ہے اس کے پیچھے, اس روحانیت کے پیچھے؟ تو یہ روحانیت کا سورس میرے والد صاحب ہیں الحمدللہ. میری امی نے بھی بڑی اچھی تربیت کی, اور یہ تربیت بولتی ہے آپ یقین جانیں کہ ہم جو ہے نا ہمارے والد صاحب فجر کے ٹائم سختی سے نماز کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے جی. تو ویسے بہت شفیق اور شفقت والے, محبت کرنے والے, لیکن اس معاملے میں انہوں نے کبھی شفقت نہیں برتی. صحیح وہ سمجھے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ ہمیں مذہب پہ چلایا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم 10 بہن بھائیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے, سفر ہو, صبح ہو, شام ہو, ہم یہ دعائیں نہیں بھولتے. یہ دعائیں ہمارے سمجھیں کہ یوں ہی ہیں جیسے سانس ہے, سانس جیسے ہمارے لیے لازم ہے. یہ دعائیں پڑھنا میں نے خود پر لازم کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اس پر قائم رکھے, ثابت قدم رکھے. آمین آمین. اور یہ دعائیں جو ہیں وہ ایک ڈیلی کا حفاظتی قلعہ ہیں. بالکل. اور ہمیں تاکید بھی یہی کی گئی ہے کہ اس قلعے کو جو ہے وہ برقرار رکھیں روزانہ ان دعاؤں کو پڑھ کے. اچھا روزینہ, سامنے والے کی سب سے پہلے کس خوبی سے جو ہے وہ آپ متاثر ہوتی ہیں؟ میں گفتگو سے, انداز گفتگو سے, کہ وہ دوسرے کے لیے اس کی گفتگو میں کتنی رسپیکٹ ہے اور وہ دوسرے کو سنتا کتنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انداز گفتگو کہ صرف انہوں نے سنانا ہی ہے, سننا کچھ نہیں ہے. تو ایسا بندہ مجھے کبھی متاثر نہیں کرتا. خاص موسم بھی روزینہ لکھاریوں کو تحریک دیتے ہیں, ان کے موڈ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے اس وقت لاہور میں جو ہے وہ شدید بارش ہے, اور اس سہانے موسم میں ہم روزینہ کے پاس ہیں اور مزیدار سی چائے پی چکے ہیں, ڈرائی فروٹس انجوائے کر رہے ہیں, پکوڑے بن اور پکوڑے جو ہیں وہ کچن میں ہمارے انٹرویو کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا ایسے مزے مزے کے موسم لکھاریوں کے موڈ کو اچھا کرتے ہیں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. موسم تخلیق کار ہوتا ہے, اس کے موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں. صرف تخلیق کار ہی نہیں, موسم تو ایک ہر بندہ جو تخلیق کار نہیں ہے اس کے موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور موسم دیکھ کر پھر کئی تخیلات جنم لیتے ہیں, اور پھر جو لکھنا جانتے ہیں, جو اپنے تخیلات کو لفظوں کا روپ دینا جانتے ہیں, وہ بڑی خوبصورتی سے ان کو بیان کر دیتے ہیں. بے شک, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. اچھا روزینہ, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا, ایک رائٹر بلاک جسے کہا جاتا ہے, اس کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. تو جب آپ کے ساتھ یہ سچویشن بنتی ہے کہ اب آپ سے لکھا نہیں جا رہا, تو پھر آپ کیسے نمٹتی ہیں اس سے؟ اور یہ واقعی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں خود چاہتی ہوں کہ اس کا کوئی مجھے سلوشن ملے, حل ملے, کیونکہ میرے اوپر بھی یہ فیز گزرتی ہے, کافی دفعہ گزرتی ہے کہ میرے ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں, بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور ان کو میں لفظوں کا روپ دینا چاہتی ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے جب لکھنے بیٹھوں, ٹائپنگ کرنے بیٹھوں, تو ایک دم سے وہ کچھ بھی نہیں اس وقت مائنڈ میں آ رہا ہوتا. تو بس پھر ایسی صورتحال میں یوں ہوتا ہے کہ میں اس وقت جب نہیں دل کر رہا ہوتا تھوڑا گیپ لے لیتی ہوں. صحیح, مطلب اپنے آپ کو ریلیکس کرتی ہوں. جب تک انسان مینٹلی ریلیکس نہیں ہوگا تب تک ظاہر سی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو پھر ایک دم سے کوئی نہ کوئی ایسا وہ امپلس ہوتی ہے کہ انسان خود ہی لفظوں کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے, اور الفاظ جو ہیں وہ صفحہ کرتاز پہ بکھر جاتے ہیں. بنا لکھنے کے لیے کسی سافٹ ویئر کو زیادہ پسند کرتی ہیں, یا وہی اپنا قلم اور کاغذ جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے آپ کا؟ سچ کہوں تو آپ چونکہ موبائل کا دور ہے, ہر وقت فون ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. تو کل جب میں نے اپنی کتاب لکھ رہی تھی تو اس وقت قلم اور کاغذ کا سہارا لکھا, کیونکہ میں نے جن شخصیات کے خاکے لکھے, بایوگرافی لکھی, تو پہلے قلم اور کتاب پہ ہی, قلم اور کاپی پہ لکھتی تھی, ان کا سہارا لیا. لیکن ویسے جو میں نارملی لکھتی ہوں نا, وہ میں ڈائریکٹ موبائل پہ ہی لکھتی ہوں. اچھا, صحیح. روزینہ, آپ کی لائف کا جو ایک آہا مومنٹ ہے ایز اے رائٹر, کس لمحے کو قرار دیتی ہیں اپنی زندگی کا ایک شاندار جو ہے نا وہ خوبصورت لمحہ؟ ویسے تو میں بھی لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں, جب میری کتاب پبلش ہو کر آئی
جب میری تقریب ہوئی, جب مجھے ایوارڈز ملے. جی جی. لیکن میرے لیے سب سے اہم مومنٹ وہ ہے جب میرا پہلا کالم شائع ہوا تھا. اچھا. اس نے میرے لیے میری راہیں کھولی, تو وہ میری زندگی کا سب سے اہم مومنٹ. اچھا روزینہ, آپ کی ماشاءاللہ ایک کتاب جو ہے وہ رہبران ادب کے نام سے مارکیٹ میں آ چکی ہوئی ہے, پبلش ہو گئی ہوئی ہے. ایسی بہت ہی کم کتابیں ہیں جنہوں نے لکھاریوں کو کور کیا ہے, ان کے حالات زندگی. اور میں آپ کی بک پڑھ رہی تھی تو جس قدر تفصیل سے آپ نے ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر موجودہ وقت تک لکھا, وہ ایک ایک لمحہ جو ہے نا ان کی زندگی کا آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے. تو ہمیں کچھ بتائیے اس سفر کی داستان کہ اتنی لکھاریوں پہ سرچ, اور کیسے یہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا؟ یہ واقعی اس میں ریسرچ بہت زیادہ تھی. اس نے 2 سال کا عرصہ لیا. مجھے 2 سال کا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں, کیونکہ جن لوگوں کو میں نے شامل کیا ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا, ان سے سوالات پوچھے, ان کو بھیجے, ان کے جوابات آنے میں, پھر ان کو اپنے حساب سے ترتیب دینے میں مجھے کافی وقت لگا. تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس طرح سے آیا کہ میں نے جب کافی رائٹرز جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بایوگرافی پڑھی, تو اس میں سب سے بڑا المیہ جو مجھے نظر آیا, جیسے کہ جان کیٹس ہے, بڑے بڑے انگلش رائٹرز ہیں, ان کی زندگیوں میں ان کو سراہا نہیں گیا. وہ بیچارے گمنامی کی موت مر گئے, اور کئی سالوں کے بعد آ کر ان کا نام پھر سے زندہ ہوا. لوگوں نے ان کا کام, ان کی تخلیقات کو پڑھا, تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑے تخلیقار تھے. مطلب وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو اگر وہ دیکھ لیتے تو شاید وہ کتنے خوش ہوتے, تھوڑا اور جی لیتے. تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ اب جو اس وقت موجودہ لوگ حیات ہیں, کیوں نہ ان کی زندگیوں میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے. بے شک ضروری ہے کہ ہمیں تعریف کے لیے مرنا ہوگا, کہ مرے ہوئے کی تعریف ہو, تو کیوں نہ ان کی زندگیوں میں ہی تعریف کر دی جائے. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندگی میں ہی جو ہے نا انہیں ان کے حصے کا کریڈٹ دیا جائے. اچھا روزینہ, آپ آج جس مقام پہ ہیں آپ کسے کریڈٹ دیتی ہیں کہ اس میں آپ کے کس شخصیت کا جو ہے وہ زیادہ دخل ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ ایک اپنا ادبی اور قلمی مقام رکھتی ہیں؟ سب سے پہلا کریڈٹ تو میں اللہ تعالیٰ کو دیتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا کے بغیر تو ہماری کوششیں بھی برابر ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. بے شک ایسے ہی. تو اس کے بعد الحمدللہ میرے شوہر ہیں جنہوں نے میرے لیے جو رکاوٹ نہیں بنے, ورنہ ایک قدامت پسند شوہر ہوتے تو وہ یقیناً اپنی بیوی کی کامیابی سے جو ہے وہ جیلس ہوتے, روکتے, لیکن الحمدللہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیں. روزینہ, آپ سنجیدہ مزاج ہیں یا کچھ اچھی حصے مزاح رکھتی ہیں؟ میں حصے مزاح بھی اچھی رکھتی ہوں, لیکن جہاں پر میری وہ مینٹیلٹی وائبس میچ ہو جائیں. اچھا, تو حصے مزاح بھی اچھی ہے, اور سنجیدگی بھی سمجھے کہ کود کود کے بھری ہے. تو استاد کیسی ہیں پھر آپ؟ ذرا سا. استاد نہیں, بطور استاد میں بالکل بھی سخت نہیں ہوں, بلکہ میں بڑی پولائٹ ہوں. تو ایک دن نا میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا, کیونکہ میں لاء کالج میں پڑھاتی ہوں, وہاں پر بچے بھی میچور ہیں, کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں. جی جی. تو ایک لڑکی نے مجھے کہا, میم آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ میں بڑی کنفیوز. میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس نے میرے سے کیا پرسنل سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھیں. کہتی ہے, میم آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ اور میں اتنی حیران, کیونکہ میں واقعی ایز اے ٹیچر, ایز معلم, میں کبھی بھی میں نے اپنے بچوں پہ غصہ نہیں کیا. تو گھر آ کر جب میں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی, کہتے ہیں توبہ توبہ ماما, وہ لوگ ہم سے پوچھیں. تو واقعی میں نے بطور استاد میں کافی پولائٹ ہوں. روزینہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں کرکٹ کلبز ہیں جو کہ کرکٹ کی تربیت دیتے ہیں, ہاکی کلبز ہیں, ہر ایک شعبے میں. ایون کہ اگر کوئی موسیقی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی علیحدہ سے ٹیوشنز ہیں, کلبز ہیں. تو کیا ہمارے ملک میں اس ٹائپ کے جو رائٹنگ کلبز ہیں ان کا اجرا بھی ہونا چاہیے؟ بے شک نیٹ اویلیبل ہے ہر قسم کی معلومات کے لیے, لیکن کہاں کوما آنا چاہیے, کہاں سپا آنا چاہیے, کہاں شعر بے وزن ہے, کیا ایسے کلبز ہونے چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ہونے چاہیے, لیکن یہ ساری چیزیں منحصر ہوتی ہیں دلچسپی پر, کہ عوام کی جو میجورٹی ہے نا, جو کثیر تعداد ہے, ان کی دلچسپی کے عوامل کیا ہیں. اگر ان کی دلچسپی کے عوامل ہی موسیقی ہیں, کرکٹ کلب ہیں, ٹک ٹاک ہے, یہ چیزیں ہیں, تو ظاہری سی بات ہے وہ لوگ ادھر جائیں گے.
تو جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ ادھر آئیں گے. میرے خیال سے کئی لوگ یہ کوشش کر بھی چکے ہیں کہ وہ رائٹنگ کلب بنائیں, اس طرح کی ورک شاپس کروائیں, آرگنائزیشنز اس طرح کی وہ بنی ہیں, لیکن بڑی کم تعداد لوگوں کی اس طرف آتی ہے. تو یہ سارا لوگوں کی دلچسپی پر ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے روزینہ. ماشاءاللہ لاہور میں, کراچی میں اور مختلف جگہوں پہ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے کتابی میلے جو ہیں وہ منعقد کیے جا رہے ہیں اکثر, اور ایسے ادبی فیسٹیول بھی ہوتے رہتے ہیں. تو جو ایک معاشرے کی بگڑی ہوئی شکل ہے, پاکستان کا امیج ہے, کیا ادب اس میں آپ کا خیال ہے کہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ بالکل, ادب کچھ حد تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن اب چونکہ زیادہ وہ ادب جو ہے نا اصلاحی کی بجائے تنقیدی ادب, لوگ تنقید بے تحاشا کر رہے ہیں. معاشرتی جو بھی ہیں اصلاحی پہلو ہیں ان کو اصلاح کی طرف نہیں لے کے آ رہے, وہ منفی پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں. ایک نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی صورتحال, میرا نہیں خیال کہ کبھی 100 سالوں کے بعد بھی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے روزینہ. ادب کے لیے جو حکومت کی سرپرستی ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور آپ کیا حکومت وقت کو پیغام دینا چاہیں گی ادب کی سرپرستی کے لیے؟ یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ حکومتی سرپرستی ادب کو اس طرح سے حاصل نہیں ہے جس طرح سے حاصل ہونی چاہیے. غیر ملک ممالک میں اگر ہم دیکھیں وہاں ادیبوں کا ایک اونچا مقام ہے. ادیب کو حکومت کی طرف سے خاص پروٹوکول اور عزت دی جاتی ہے, صدر کے لیول کی ایک ادیب کو عزت دی جاتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں حکومتی سرپرستی تو ہے نہیں, لیکن کئی لوگ اپنے طور پر انہوں نے پھر ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے, ادیبوں کی وہ حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز کا اجرا کیا, تقاریب کرواتے ہیں, انہیں کیش انعامات دیتے ہیں. تو میں ان لوگوں کی شکر گزار ہوں. سمجھے کہ ادب کو زندہ رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی حوصلہ افزائی کی جو ہے نا تحریکوں میں شامل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا روزینہ, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ اردو جو ہے اس کی تحریک نفاذ اردو کی ایک اہم رکن ہے, تو کچھ اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے. تحریک نفاذ اردو آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں رہ کر اپنی ہی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اپنے ہی ملک میں اپنی بقا اور اپنی زبان, اپنی ثقافت, اس کی بقا کے لیے محنت جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. آپ دیگر ممالک میں دیکھیں, جرمنی, فرانس, اٹلی, جاپان, وہ لوگ, چائنیز ہمارے ہمسائے ہیں, اپنی زبان کو ہی وہ کرتے ہیں, بالکل اہمیت دیتے ہیں. واحد ہمارا ملک ہے کہ انہوں نے غیر ملکی زبان کو سرکاری زبان بنایا ہوا ہے, اور اپنی زبان کا نام بس قومی زبان ہے, لیکن سرکاری سطح پر یہ زبان نافذ نہیں ہے. تو تحریک نفاذ اردو کا بھی یہی مقصد ہے کہ حکومتی سطح پر اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے کہ پاکستان جو ہے صرف قومی اردو کو جو ہے نا انگلش کو ہی نہ رکھے, اردو کو بطور قومی اور سرکاری زبان نافذ کرے جیسے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہیں. تو یہاں پر ایک اور بات میں واضح کرتی چلوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک نفاذ اردو والے جب اردو کی بات کرتے ہیں تو وہ انگلش کے خلاف ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میرا تو اپنا مضمون انگلش ہے, میں انگلش کی ٹیچر ہوں, میں انگلش میں نے ایم فل کیا ہے, اور بطور سبجیکٹ جو ہے میں معلم ہوں, لیکن اردو سے مجھے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ اردو میری زبان ہے, اردو میری پہچان ہے. ہم چاہے دیگر جتنی بھی زبانیں سیکھ جائیں, انگلش سیکھیں, جرمن سیکھیں, چائنیز سیکھیں, لیکن ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا چاہیے, منسلک رہنا چاہیے. تو ہم انگلش کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم انگلش کے تسلط کے خلاف ہیں کہ اس کا تسلط اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, اپنی زبان کو اہمیت دی جانی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, اور مادری زبان ہی ہماری پہچان ہے, بالکل, اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا روزینہ, آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ اسکول کی سطح پہ ہی کچھ جو ہے وہ ایسی سرگرمیاں شروع ہونی چاہیے کہ بچے جو ہے غرور کا سر نیچا بجائے اس کے کہ اپنی کتاب سے رٹائزم کر کے لکھیں, اور وہ خود غرور کا سر نیچا لکھیں. کہانیاں بدل جانی چاہیے. اب پیاسے کوے کے علاوہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن, جو اپنی لائف میں ان کی ہوا ہے وہ کچھ لکھنے کی کوششیں کریں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسکول لیول پہ اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد ہونا چاہیے؟ بالکل, بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے جو یہ ادارے ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہ اب
अजीब ही तालीमी निज़ाम आ चुका है कि बच्चे ने देख कर सेम टू सेम नहीं लिखना तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे जी। तो मेरे अपनी बच्ची के इस वजह से, क्योंकि मेरी बच्ची में क्रिएटिविटी पाई जाती है, उसके नंबर इसलिए कम आ जाते हैं क्योंकि उसने किताब वाला सेम टू सेम नहीं लिखा होता, उसने खुद से लिखा होता है, हालांकि जवाब उसका ठीक होता है। तशरीह भी जो खुद से लिखती है वो उसकी क्रॉस हो जाती है, और जो सेम टू सेम टीचर ने लिखवाई है उसके नंबर देखिए अलमिया है ये अलमिया है। तो इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के बजाय ये लोग दबा रहे हैं। बिल्कुल। रोज़ीना नए नो आमोज़ जो लिखारी हैं उनके लिए इस वक्त जो है वो अपनी जगह बनाना, बहुत सारों को समझ ही नहीं आती कि हम किस तरीके से अखबारात में अपनी तहरीर भेजें और उनको पब्लिश करवाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने अदबी सफ़र को शुरू करते हुए किन बातों का ख्याल रखें? सबसे बड़ा मसला, जब कोई लिखने की तरफ आना चाहता है, वो सबसे ज़्यादा मेरे से ये सवाल पूछे जाते हैं कि बताएं हम किस मौजू पे लिखें। नहीं, कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए किस मौजू पर लिखें। मौजू हमेशा आपकी अपनी दिलचस्पी के मुताबिक होता है कि आप माशरे में देख रही हैं, चल फिर रही हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा लग रही है कि इस पर लिखा जाना चाहिए, तो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक खुद लिखें। और फिर ये भी ना इंतज़ार करें कि किसी अखबार में बेचना है। आजकल सबसे बड़ा जो टूल है ना आपके पास सोशल मीडिया। जी जी बिल्कुल। आप अपनी तहरीर को उस पर लगा दें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी तहरीर सोशल मीडिया पे, वो कई ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफाइल बड़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बड़ी अच्छी फॉलोइंग है, किसी न्यूज़पेपर में उनकी तहरीर नहीं आती लेकिन उनका नाम है। जी जी ऐसे तो ये है कि आप अपनी दिलचस्पी के मुताबिक तमाम पहलुओं पर लिखें। अच्छा रोज़ीना, माशाल्लाह आपके बच्चों में से किसी को है कुछ थोड़ा सा लिखने का शौक़? आपको देख के यकीनन वो रेस तो जा रही हैं उन तक। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि मेरे से पहले मेरे ना बेटे ने लिखना शुरू किया। जब ये छोटा था ना, ये अच्छा। पिक्चर स्टोरीज बनाता था, ज़बरदस्त। और कहानियां लिखता था। उस वक्त मैंने लिखना शुरू नहीं किया था। तो मैं कहूँगी कि मेरे घर में पहला राइटर तो वो है जिसने अपने बचपन में लिखना शुरू किया। फिर मेरे लिखने के बाद मेरी बेटी का इस तरफ जो है, क्या नाम है बेटी का? अबीहा फैसल। अच्छा। बेटे का नाम अब्दुल्ला फैसल। माशाल्लाह। तो बेटी ने काफ़ी स्टोरीज लिखी हैं बच्चों की, इंग्लिश स्टोरीज लिखी हैं, वो हॉरर स्टोरीज लिखती है, लेकिन अभी तक मैंने कहीं शाया नहीं करवाई। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रोज़ीना, कुछ हम आपसे जो है ना वो छोटे छोटे से सवाल, जल्दी जल्दी वाले सवाल पूछेंगे। रोज़ीना, आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है पाकिस्तान के अलावा? अच्छा, पाकिस्तान के अलावा मेरा पसंदीदा मुल्क इटली है, क्योंकि इटली मेरा मेका है। अच्छा, ज़बरदस्त, सही। तो जाहिर सी बात है, अपने मेके से किसको मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रोज़ीना, आपका पसंदीदा मशरूब क्या है? चाय जो सामने है। सही। पसंदीदा फूल कौन सा है रोज़ीना का? पसंदीदा फूल सनफ्लावर येलो, और एक नरगिस का फूल, वो मुझे बहुत पसंद है। साल में वो खिलता है बड़े थोड़े दिनों में। ब्यूटीफुल। और एक पौधे पे मैंने सुना है कि लाइफ में 2 बार ही उस पे लगते हैं फूल। हाँ, वो मुझे है ना नायाब चीज। अच्छा रोज़ीना, पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा आपका पाकिस्तानी? पता नहीं, मुझे तो क्रिकेटर्स का नाम ही नहीं पता, मैं क्रिकेट नहीं देखती। कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही है। अच्छा चलें, पसंदीदा सियासतदान के बारे में कुछ बता दे, थोड़ा सियासी सवाल। हाँ, बड़े मजे का। पसंदीदा सियासतदान सच कहूँ? हाँ सच। वो आसिफ अली जरदारी है। इसकी वजह बता देती हूँ। आसिफ अली जरदारी क्यों है? क्योंकि वो यकीन जाने उसको सही पॉलिटिक्स आती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि मैं उसे सपोर्ट करती हूँ या वोट देती हूँ, नहीं, वो मैंने कभी उनको वोट नहीं दिया। लेकिन अगर वो पसंदीदा, क्योंकि सही वो इंटेलेक्चुअल बनता है, उसे पता है सियासत कैसे करनी है। उसके अलावा सियासत के मैदान में कोई भी नहीं जानता कि सियासत कैसे करती है। ग्रेट आंसर। अच्छा रोज़ीना, खाने में क्या पसंद है? खाने में सब कुछ पसंद है। रोज़ीना बहुत अच्छे खाने बनाती हैं और टेबल सजाती हैं और सब लिखारियों को बुलाती भी हैं, मौसम कैसा भी हो। रोज़ीना बारिश का इंतज़ार नहीं करती। अच्छा रोज़ीना, कोई फेवरेट आपका सॉन्ग जो चलते फिरते कभी जहन में आ जाता है और गुनगुनाती हैं आप? गाड़ी में जरूर सुनती हूँ सफर में, और फिर गाड़ी में अगर वो गाना आ जाए, आ कहीं दूर चले जाए, फिर तो क्या ही बात है। जबरदस्त। और वो इतनी बार मैं सुन चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड तंग आ गए, वो जब भी गाना आते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं दोबारा लगा देती हूँ। अच्छा रोज़ीना, प्रोग्राम के इख्तिताम पे आप हमें अपनी कोई पसंदीदा नज़म
یا کوئی بھی کوئی لائنز آپ کی پسندیدہ اشعار میں سے کوئی شعر سنانا چاہیں تو ضرور سنائیے. یہ میں نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جو اس وقت حیات ہیں اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں. تو انہی کے لیے میں نے یہاں پر محمد اقبال کا کہ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. تو بس یہی ہے. اور علامہ اقبال کے اور بھی شعر مجھے بہت پسند ہیں. اچھا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس چیز کو میں نے اپنے ساتھ ہوتے دیکھا ہے الحمدللہ. آج میں آپ کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ کئی ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی میری پوری کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت شکریہ روزینہ کہ آج آپ ہماری مہمان بنی، اور دعا ہے ہماری کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ایسے ہی مہکتا رہے اور کامیابیاں اور ترقیاں جو ہیں وہ آپ کے حصے میں آتی رہے. بہت بہت شکریہ روزینہ. ہمارے پاس کچھ چھوٹے چھوٹے تحائف ہیں آپ کے لیے جو آپ کو ہماری یاد دلائیں گے. ارے ماشاءاللہ آپ نے تو بڑے تکلفات کے ساتھ یہ تو آپ کی محبت ہے، اور اس محبت میں سب سے اہم چیز یہ آپ کی کتاب. جی میری کتاب آپ کے آپ خود بھی صاحب کتاب ہے ماشاءاللہ سے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جو خود بھی صاحب کتاب ہو اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جو صلاحیتوں کو جو ہے ان کا بھی اعتراف کرے. اور بہت شکریہ روزینہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ساتھیوں، آج ادبی ستارے میں آپ نے جانا روزینہ فیصل کے بارے میں. ادبی ستارے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ لکھاریوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کی زندگی کو، ان کی مسکراہٹوں کو، یا اگر کبھی کہیں دل دکھا تو اسے سب کے سامنے لایا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.